اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا شاہد، پروگرام شرارے کے ساتھ۔ یقیناً سارے پاکستان کے لوگوں کو معلوم ہے کہ رات IMF کا دیا گیا بجٹ، ضمنی بجٹ جو ہے وہ پاس ہو گیا۔ ہمارے اقتدار میں بیٹھے ہوئے، چاہے وہ حکومت کے لوگ تھے چاہے وہ اپوزیشن کے لوگ تھے، انہوں نے اس بل کو پاس کر دیا ہے۔ اور وہ روایتی واک آؤٹ اور وہی روایتی تقریریں اور وہی روایتی اعتراضات اور وہی رونا دھونا اور سب کچھ ان سب کی موجودگی میں عوام کے اوپر مہنگائی کا بوجھ جو ہے وہ ڈال دیا گیا ہے۔ عوام کے اوپر وہ بجلی گرا دی گئی ہے۔ اس مہنگائی سے چاہے کوئی مرتا ہے مرے، کوئی جیتا ہے جیے، اس سے ہمارے حکمرانوں کا، ہمارے سیاستدانوں کا، ہمارے ملک میں جو جاری نظام ہے ان کے مالکوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ عام آدمی کی زندگی کس قدر مشکلات کا شکار ہے۔ ایک آدمی کے لیے آٹا، گھی، چینی اور اشیاء ضروریہ اور پٹرول اور بجلی کا بل اور گیس کا بل جو ہے اس کی پہنچ سے کس طرح دور ہو رہے ہیں۔ اس کا نہ تو ہمارے حکمرانوں سے کوئی تعلق ہے اور نہ اس ملک کے سیاستکاروں کا کوئی تعلق ہے۔ وہ بالکل ایک الگ قسم کی مخلوق ہے۔ وہاں اسمبلیوں میں بحث ہوتی ہے، وہ اس کو چور کہتا ہے، وہ انہیں چور کہتا ہے، بس اسی چور کی جو ہے ڈرامہ بازی میں عوام کا استحصال ہو رہا ہے۔ عوام کو جو ہے مزید غریب کیا جا رہا ہے۔ عوام کے حقوق کا کسی کو سر سے نہ کوئی تعلق ہے اور نہ ان کو کسی کو خیال اور دھیان ہے۔ اپوزیشن اپنی جنگ لڑ رہی ہے، حکومت جو ہے وہ اپنی جنگ لڑ رہی ہے۔ سب کے اپنے مفادات ہیں اور اپنے مفادات کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، جس کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عام آدمی کا کوئی تعلق نہیں ہے ان چیزوں سے۔ اور ناظرین، اگر یہ مہنگائی کی جنگ، پاکستان پہ قرضوں کی جنگ اگر صرف اور صرف قوم کے مفاد میں ہوتی، عام آدمی کے مفاد میں ہوتی، تو شاید ہمارا عام آدمی اس چیز کو جھیل لیتا، برداشت کر لیتا، ایک قومی مفاد میں قربانی دے دیتا۔ لیکن کیا آج کا ایک عام آدمی جو اپنے روزگار کو ختم کر کے، جو اپنے بچوں کو بھوکا پیاسا رکھ کے، جو اپنی خواہشات کو ٹھکرا کے، جو اپنے والدین کی، اپنے بچوں کی، اپنے خاندان کی، اپنے معاشرے کی ضرورتوں کو جھٹکے سے پھینکتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، کیا اس شخص کو اس بات کا یقین ہے؟ کیا اسے اس بات کا علم ہے کہ آنے والے وقت میں اس کی نسلوں کی خوشحالی ہوگی، اس کی نسلوں کے لیے آنے والا وقت جو ہے وہ اچھا ہوگا؟ مجھے تو کسی طور پہ بھی ایسا نظر نہیں آتا۔ اگر ایسا ہوتا کیونکہ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اگر ایسا ہوتا تو آج پاکستان میں انصاف کا بول بالا ہوتا۔ ایک نہیں، دو پاکستان کبھی نہ بنتے۔ عمران خان نے جو ایک نعرہ دیا تھا کہ دو نہیں ایک پاکستان، آج ہم اس کی بالکل نفی کر رہے ہیں۔ آج ایک نہیں دو پاکستان کی جھنڈے پر کام ہو رہے ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی واضح اور مضبوط مثال شاہ رخ جتوئی کی ہے۔ وہ ایک نوجوان کم عمر بچہ، اس نے پاکستان کے عدالتی، آپ کا انتظامی، آپ کے قانونی نظام کو اس شخص نے یرغمال بنایا ہے۔ اس نے موم کی ناک بنا کے رکھ دی ہے۔ ہماری عدالتوں کو اس نے تمسخر اڑایا ہے، ہمارے نظام کا، ہمارے قانون کا اس شخص نے تمسخر اڑایا ہے۔ اور اس نے کس بنیاد پہ اڑایا ہے؟ کہ وہ ایک وڈیرے کا بیٹا ہے، ایک سرمایہ دار کا بیٹا ہے، وہ ایک جاگیردار کا بیٹا ہے، وہ ایک مل اونر کا بیٹا ہے، اس کا باپ جو ہے دولت مند ہے۔ تو کیا پاکستان میں یہ دو نظام ہیں کہ دولت مندوں کے لیے الگ نظام ہے، ان کے لیے الگ قانون ہے کہ وہ جب چاہے جیل کا سزا یافتہ مجرم وہ جیل سے باہر آ کر کئی سال جو ہے وہ گزار دے اور اس کے بارے میں سوال کرنے والا نہ ہو؟ اور جب وزیر اعلیٰ سے یہ سوال ہو، جب وزیر اعلیٰ سے یہ پوچھا جائے کہ یہ کیا واقعہ ہے، شاہ رخ جتوئی کیسے آیا، تو جواب میں وزیر اعلیٰ اتنا بونگا اور ڈھکوسلا اور احمقانہ جواب دیتا ہے کہ اس سے کوئی مرا تو نہیں ہے،
کسی کی موت تو نہیں واقع ہوئی اس واقعے سے؟ جی میں چیف منسٹر کو بتانا چاہتا ہوں، جی بالکل واقع ہوئی ہے موت، انصاف کی موت ہوئی ہے، لوگوں کی امیدوں کی موت ہوئی ہے، لوگ جو اس ملک سے توقعات رکھتے ہیں ان کی موت ہوئی ہے، عام آدمی جو اس ملک سے اپنی امیدیں وابستہ رکھتے ہیں ان کی موت ہوئی ہے۔ موت ہوئی ہے، بالکل موت ہوئی ہے، ہمارے نظام کی موت ہو گئی ہے۔ آگے پوچھا جاتا ہے کہ جی کیا اس سے موت ہوئی ہے؟ یعنی کتنی احمقانہ اور بیہودہ بات، جبکہ دوسری طرف ایک نہیں دو پاکستان ہے۔ دوسری مثال اسلام آباد کی، کہ وہاں پر عثمان مرزا ایک مظلوم لڑکی کے ساتھ ریپ کرتا ہے، اس کی ویڈیوز چلتی ہیں، سب کچھ دکھایا جاتا ہے، ملزمان اعتراف جرم کرتے ہیں، لیکن جب فیصلے کا وقت آ رہا ہے تو وہ لڑکی بھری عدالت میں ملزمان کو پہچاننے سے انکار کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے ساتھ ایسا واقعہ نہیں ہوا۔ کیوں؟ ایسا کیا ہے، ایسا کیا واقعہ ہوا کہ وہ لڑکی جس کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہوا، جس کی عصمت کو تار تار کر دیا گیا، جس کو تماشا بنا دیا گیا، اس کے ساتھ کیا ظلم ہوا، اس کے ساتھ کیا زیادتی ہوئی، اس کو کس طرح ڈرایا دھمکایا گیا، اس کو کیا لالچ دیا گیا، کس طریقے سے اس کو رام کیا گیا کہ اس نے عدالت میں آ کر بیان دیا کہ میں تو ان ملزموں کو پہچانتی نہیں ہوں۔ تو یہ ہے دو پاکستان، یہاں پہ دو قسم کا انصاف ہے، یہاں پر ہمارے دو معاشرے ہیں، یہاں پر ہمارے دو چہرے ہیں۔ تو اس کو بدلنے کی ضرورت ہے، اس نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم اس نظام کو نہیں بدلیں گے، جب تک ہم یہاں پر شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی نہیں پئیں گے، جب تک سب کو ایک جیسا انصاف نہیں ملے گا، اس وقت تک میں نہیں سمجھتا کہ ہم معاشرے کی تعمیر کر رہے ہیں۔ ٹیکس لگانے سے، مہنگائی کرنے سے، IMF کی باج گزاری کرنے سے پاکستان کے معاشرے میں کوئی بہتری نہیں آئے گی۔ یہاں پر بھوک اور ننگ بڑھے گی، اور جب بھوک اور ننگ بڑھے گی تو یہاں پر اسلام آباد کا ریکارڈ دیکھ لیں، پچھلے ایک سال کا 2021 کا ریکارڈ دیکھ لیا جائے کہ کرائمز کی شرح جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے، بلند ہوئی ہے۔ انصاف پر مبنی معاشرہ اگر ہو تو وہاں پر کرائمز کی رفتار نہیں بڑھتی۔ اگر آپ لوگوں کو حقوق دیں تو وہاں پر انصاف اگر ملتا رہے، ہر شخص کو ملتا رہے، تو وہاں پر جرائم میں اضافہ نہیں ہوتا۔ لیکن مجھے افسوس ہے اور اس پورے معاشرے کو افسوس ہے، ہماری اس پوری قوم کو افسوس ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے جس ویژن کے تحت، جس سوچ کے تحت اس پاکستان کو بنایا، آج ہم اس کی سرے سے نفی کر رہے ہیں۔ یہ صرف وڈیروں کا پاکستان ہے، یہ جاگیرداروں کا پاکستان ہے، اور آج قوم کو سوچنا ہوگا، آج اس ملک کے بیوروکریٹس کو سوچنا ہوگا، اس ملک کے فیصلہ سازوں کو سوچنا ہوگا، اس ملک کے سیاستدانوں کو سوچنا ہوگا کہ اگر اپنی آئندہ نسلوں کو، اپنی آنے والی نسلوں کو دیگر دنیا کے ساتھ لے کر چلنے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ترقی کے زینے طے کریں، ہمارا دنیا میں نام ہو، تو ہمیں انصاف کو جو ہے مضبوط بنیادوں پر استوار کرنا ہوگا۔ ہر شخص کو جو ہے تحفظ کا احساس دلانا ہوگا۔ عدم تحفظ میں کوئی معاشرہ نہیں پنپ سکتا، کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ بہت شکریہ۔